بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو دنیا میں بہت سے معجزات رونما ہوئے، جن میں سے چند اس ویڈیو میں بیان کیے جا رہے ہیں، لہذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الدلائل میں، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں، اور امام خرائطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخزوم بن حانی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے والد سے جن کی عمر 150 برس ہو چکی تھی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، جس رات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کسریٰ کا محل لرزنے لگا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ فارس کی آگ سرد ہو گئی جو پچھلے 1000 سال سے بجھی نہ تھی۔ بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ موہزان نے دیکھا کہ سرکش اونٹ اعراب یعنی خالص عربی گھوڑوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ دجلہ کا بند ٹوٹ گیا اور اس کا پانی ان علاقوں میں پھیل گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ خوف زدہ تھا، لیکن بناوٹی بہادری کے ساتھ صبر کا اظہار کر رہا تھا۔ جب اس کا صبر اضطراب میں بدل گیا تو وہ اپنے وزراء اور امراء سے یہ حقیقت مخفی نہ رکھ سکا اور اس نے ان کو اکٹھا کیا، سلطنت کا تاج سر پر پہنا، تخت پر بیٹھا اور ان کو بلا بھیجا۔ جب وہ سب اس کے پاس جمع ہو گئے تو وہ کہنے لگا، کیا تمہیں علم ہے کہ کیوں تم کو میں نے بلا بھیجا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگے کہ ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ہمیں بتا دیں۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ ایران کی آگ کے بجھ جانے کے متعلق خط پہنچ گیا، جس سے اس کے غم میں اضافہ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے خوف کا سبب بیان کیا۔ موہزان کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ملک کی اصلاح فرمائے، میں نے بھی اس رات ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے اپنا اونٹ والا خواب بیان کیا۔ اس نے پوچھا کہ اے موہزان، یہ کیا ہے؟ وہ ان میں سے سب سے بڑھ کر علم والا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ عرب کے کسی طرف ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ کسریٰ نے اس وقت یہ خط لکھوایا، شہنشاہ کسریٰ کی جانب سے نعمان بن منظر کی طرف، اما بعد، میری خدمت میں ایسا شخص ارسال کرو جو یہ جانتا ہو کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے عبدالمسیح بن عمرو بن حسان بن بکیلہ غسانی کو اس کے پاس روانہ کر دیا۔ جب وہ کسریٰ کے پاس پہنچا تو کسریٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت مجھ سے پوچھ لیں یا بادشاہ سلامت بتائیں۔ اگر مجھے اس کا جواب معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، ورنہ اس شخص کی نشاندہی کر دوں گا جو یہ جانتا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ کسریٰ نے اسے بتایا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا جواب میرے ماموں کے پاس ہے جو شام کے مشرقی علاقوں میں رہتا ہے، اس کا نام سطیح ہے۔ کسریٰ نے اسے حکم دیا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو اور اس کی تعبیر جو اسے معلوم ہے لے کر میرے پاس پہنچو۔ اس گفتگو کے بعد عبدالمسیح اٹھا اور سطیح کے پاس جا پہنچا، جبکہ وہ قریب المرگ تھا۔ اس نے اسے سلام پیش کیا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عبدالمسیح یوں کہنے لگا، یمن کا سردار کیا بہرا ہو چکا ہے یا اسے سنائی دیتا ہے؟ اس نے چند اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب اس کا کلام سنا تو آنکھیں کھولیں، پھر یوں کہنے لگا، بلند پہاڑ پر رہنے والا عبدالمسیح سطیح کے پاس آیا ہے، باوجود دوری کے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ بنو ساسان کے بادشاہ نے تجھے بھیجا ہے۔ محل کے لرزنے، آگ کے بجھ جانے کا سبب اور موہزان کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ارسال کیا ہے۔ جس نے یہ خواب دیکھا کہ سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کی قیادت کر رہا ہے، دریائے دجلہ منقطع ہو گیا اور اس کا پانی ان علاقوں میں پھیل گیا۔ عبدالمسیح، جب قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کی جائے گی، عصا والا نبی ظاہر ہوگا، سماوا کی وادی بہہ پڑے گی اور ساوا کا بحیرہ خشک ہو جائے گا، تو شام کا ملک سطیح کے لیے شام نہ رہے گا۔ ان میں سے کنگروں کی تعداد کے برابر
مرد اور عورتیں حکمران ہوں گے، ہر آنے والا واپس چلا جائے گا۔ اس کے بعد ستی اسی جگہ مر گیا۔ عبد المسیح کسریٰ کے پاس آیا اور اسے تعبیر بتائی تو اس نے کہا، ہم میں سے 14 بادشاہ گزرنے تک کئی معاملات پیش آئیں گے۔ 4 سال کے اندر 10 بادشاہ گزر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک باقی بھی گزر گئے۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔